میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج پاکستان تحریک انصاف کو پارلیمانی پارٹی تسلیم کر لیا گیا ہے. 39 وہ لوگ جنہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کراتے ہوئے ڈکلیریشن دیا تھا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ رہے ہیں, ان سب کو نوٹیفائی کر دیا گیا ہے. وہ تحریک انصاف کے ممبر پارلیمنٹ میں تسلیم کر لیے گئے ہیں اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اب پاکستان تحریک انصاف ایک پارلیمانی پارٹی بن گئی ہے. لیکن دوسری طرف ان 39 لوگوں کو اور وہ 41 لوگ جو اپنا ڈکلیریشن جمع کرا رہے ہیں, یہ 80 کی تعداد بنتی ہے. ان کے اگینسٹ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ ابھی انہیں نہیں دی جا سکتی کیونکہ ابہام موجود ہے. اور ابہام یہ ہے کہ پارٹی کا کوئی ڈھانچہ موجود نہیں ہے, چونکہ ان کے الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے, چونکہ پارٹی کا ڈھانچہ موجود نہیں ہے تو کس کے دستخط کو درست مانے, کس کی ریکمنڈیشن کو مانے کہ یہ پارٹی کی ریکمنڈیشن ہے. کوئی چیئرمین نہیں ہے, کوئی پارٹی کا سٹرکچر نہیں ہے, کوئی سیکرٹری جنرل نہیں ہے. اس نقطے کی وضاحت کے لیے الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے پاس جائیں گے اور سپریم کورٹ سے رائے طلب کریں گے اور کہیں گے کہ واضح کر دیں کہ کیا کرنا چاہیے, کیونکہ خود اپنے فیصلے میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اگر کوئی ابہام ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, رجوع کر سکتے ہیں. تو رجوع کا فیصلہ پھر الیکشن کمیشن نے کر لیا ہے. لیکن چھٹیاں چل رہی ہیں. اب چھٹیوں کے بعد جب بینچ دستیاب ہوگا, ججز دستیاب ہوں گے, تو کیا تب رجوع کیا جائے گا؟ تب تک فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا؟ کیا ہوگا؟ بہت سارے آئینی سوال اس پہ موجود ہیں. ایک تو ہم اس پہ بات کریں گے, لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کا جو 12 مقدمات ہیں اس میں جسمانی ریمانڈ آج کالعدم قرار دے دیا ہے. اور اس کے علاوہ جو عمران خان اور فواد چودھری پر توہین الیکشن کمیشن کی فرد جرم عائد کی گئی تھی جنوری میں, اس کو بھی آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس سمن رفت جو ہیں انہوں نے کالعدم قرار دے دیا ہے. فرد جرم بھی کالعدم قرار دے دی گئی ہے, فیصلہ بھی کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. اور یوں بھی ایک فواد چودھری صاحب کو اور عمران خان کو ریلیف ملا ہے توہین الیکشن کمیشن میں. اور بھی کچھ چیزیں ہیں, ذرا ان تمام معاملات میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ مولا بخش چانڈیو صاحب موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. چانڈیو صاحب خوش آمدید آپ کو پروگرام میں. سینیٹر حمایہ محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. سینیٹر صاحب خوش آمدید. حافظ احسان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آئینیوں قانونی ماہر ہیں. حافظ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. آج ڈاکٹر صاحب 39 کے ساتھ تو آپ ایک پارلیمانی پارٹی بن گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف, لیکن مخصوص نشستیں بھی آپ کو نہیں مل رہی کیونکہ اس میں ابہام موجود ہے, کیونکہ آپ کی پارٹی کا کوئی سٹرکچر موجود نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں ابھی تو آج انہوں نے یہ ریکگنائز کر لیا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پارلیمانی پارٹی ہے, ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 4 سے 6 ہفتوں کے اندر یا 3-4 مہینوں کے اندر وہ یہ بھی وہ مان لیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے 2/3 میجورٹی ہے. جب یہ سارے ٹریبونلز کے آ جائیں گے تو پھر ہمارے اور حکومت بھی ہماری وہ ہو جائے گی. یہ سب چیز ماننا پڑے گا. اب آپ کے پوائنٹ پر آتے ہیں. الیکشن کمیشن کو ابہام ہے. کس چیز کا ابہام ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں, الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ یہ الیکشنز نہیں ہیں, تو پھر الیکشن سے پہلا والا جو آخری الیکشن جنہوں نے نہیں مانا تو اس سے پہلے والے پوزیشن پہ چلے گئے. ایگریڈ. مطلب میں نے جو الیکشن کرایا ہے, آج ڈکلیریشن دینا ہے وہ ظاہر ہے پارٹی کا کوئی عہدیدار کے سگنیچر کے ساتھ جائے گا. دیکھیں نا پارٹی کا کوئی عہدیدار نہیں ہے. اس سے ہے کہ اگر آج کے دن الیکشن جو ہوا ہے وہ آپ نہیں مانتے تو اس سے پچھلا جو الیکشن تھا پھر اس پہ بات چلی جائے گی. اس سے پچھلا اگر وہ نہیں مانتے تو اس سے پچھلے الیکشن پہ بات چلی جائے گی. اگر وہ نہیں مانتے اس سے پچھلے الیکشن پہ چلی جائے گی. تو چونکہ اگر یہ لوگ سٹارٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے جو ہمارا جون میں ہوا تھا, 22 جون کو 2022 میں جو الیکشن ہوا تھا, انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا تھا, ٹھیک ہے. تو اس بیسس کے لحاظ سے تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون ہے. تو اس سے پہلے جو تھے ہمارے سیکرٹری جنرل اسد عمر تھے. یہ انٹرپریٹیشن آپ نے خود سے, مطلب یہ میرا انداز ہے, میں خود سے کر رہا ہوں. دیکھیں نا, پھر وہی ہوگا. مطلب اگر آپ یہ نہیں مانتے تو پھر جو پرانی والی چیز ہوتی تھی وہ سٹینڈ ہو جاتی ہے. جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, حافظ صاحب مجھے یا کریکٹ کر سکتے ہیں یا مجھے کہہ سکتے ہیں کہ یار تم غلط تھے یا جو مرضی بھی ہے نا. دیکھیں میں تو اپنی سوچ کے لحاظ سے کر رہا ہوں, لیکن ون وے اور اندر وے اٹس اے میٹر آف ٹائم. اگر وہ نہیں مانتے ہم پھر الیکشن کل پرسوں کروا لیں گے, اس کے بعد ہو جائے گا. اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں اس میں ہم اس لحاظ سے کر لیں گے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ تھنگ, دیکھیں ابھی ہمارا جو آخری الیکشن ہوا ہے اس کے اوپر ابھی الیکشن کمیشن بیٹھا ہوا, انہوں نے اس کے اوپر کوئی چیز کہا نہیں ہے کہ یہ غلط ہے وہ ہے, لیکن اس کے اوپر بیٹھا ہوا اس کو نوٹیفائی نہیں کر رہا. تو یہاں پہ بائسزم آف الیکشن کمیشن ہے فرام دا ڈے 1.
بلکہ ڈے مائنس سے جس لحاظ سے یہ کر رہے ہیں. دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ یہ آپ دیکھیں یہ 2022 سے جس لحاظ سے الیکشن کمیشن نے پہلے سٹارٹ کیا, پھر اس کے بعد جوڈیشری سٹارٹ کر دی گئی, اس کے بعد پھر سارا سسٹم جو تھا نا ون وے اور اندر وے یا پریشر پہ یا کس وجہ سے یہ ساری چیزیں. یہ کورٹ آف لا کا پوائنٹ نہیں ہے نا کہ یہ جی بدنیتی سے کر رہے ہیں. بدنیتی اب آپ سکین نہیں کر سکتے, کوئی مشین نہیں ہے ہمارے پاس, یہ بدنیتی ہے. دیکھیں آپ کی حرکتوں سے پتہ چلتا ہے. آپ کو پتہ چل رہا ہے نا, سپریم کورٹ کو نہیں پتہ چل رہا, سب کو پتہ چل رہا ہے, سب کو پتہ چل رہا ہے. چانڈیو صاحب, اب آپ کی پیپلز پارٹی کی تو ایک درخواست گئی ہے نظر ثانی کے لیے کہ نہیں جناب ہمیں ہی دیں, یہ مخصوص نشستیں ہماری ہی بنتی ہیں. الیکشن کمیشن تحریک انصاف کو تو نہیں دے پا رہا کیونکہ ابہام موجود ہے, لیکن وہ آپ کو بھی نہیں دے پا رہا, تو یہ معاملہ کس طرف جائے گا, پھر حل ہوتا ہوگا؟ ہمارا اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے, لیکن میں آپ کو ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ میں تو ہنستا ہوں, میں حیران ہوں خان صاحب پر کہ اتنی خوش نصیبی ہے ان کی, ایسے کمال ان کے ساتھ ہو گئے ہیں, مراد کے, رعایتوں کے, پیاروں کے, محبتوں کے اور عشق کے مظاہرے خان صاحب کے ساتھ اتنے ہوئے ہیں, لیکن یہ تلے ہوئے اپنی بدنصیبی ثابت کرنے پر ہر چیز کو تہس نہس کر دیتے ہیں. ایسے بھی کبھی رعایتیں ملی ہیں. ابھی جس فیصلے کی وجہ سے آپ یہ بات کر رہے ہیں, یہ فیصلہ آپ سمجھتے ہیں کوئی تاریخ میں ایسا فیصلہ ہوا ہے؟ جنہوں نے کوئی چیز کہی نہیں, عدلیہ نے بولا کہ کہا جناب ہم آپ کو تو یہ ہے. اتنی بڑی سخا, کچھ تو بات ہے, لیکن میں پھر کہتا ہوں کیوں اپنی خوش نصیبی کو بد نصیبی میں تبدیل کرنے پہ خان صاحب تولے میں, مجھے سمجھ میں نہیں آتا. لیکن یہ بحران حل نہیں ہوگا, کیونکہ جس نے بحران پیدا کیا ہے وہ بحران حل کرنا ہی نہیں چاہتا. اس کو اس فضا میں کیا مزہ ہے, اس فضا میں اس کو آگے چل کر کیا ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے, میں یہ اپنا ایمانداری کی بات بتاتا ہوں, جو بات ہے ابھی تک ظاہر نہیں ہو رہی, کس بات نے ان کو روک کے رکھا ہے آپ سمجھائیں. اب مثال تمام سیاسی پارٹیاں بات کرنے کو تیار بھی ہو جاتے ہیں, لیکن خان صاحب تیار نہیں ہوتے. خان صاحب نے کہا نہیں ہم نہیں بات کریں گے. جو حیثیت رکھتی ہیں پارٹیاں ان سے ایسا کوئی رہنما نہیں کرتا ہے, ایسا کوئی نہیں رہنما کرتا ہے, لیکن انہوں نے ایسا کر دیا ہے میں بات نہیں کروں گا. چلے بات نہ کریں, پھر مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ مسئلہ حل نہیں ہوگا, بات چیت سے حل ہوگا. یہ چاہتے نہیں ہیں. اب کیا چاہتے ہیں, ان کی شرط دیکھیں نا, عجیب شرط ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ میری انگلی پکڑ کے یہاں تک مجھے لے کر آئے انہی سے بات کروں, لیکن سیاسی آدمی سے بات نہیں. یہ بھی کوئی سیاستدان ہے؟ چلے سر, بات چیت کرنا نہ کرنا ابھی تو ماحول ہی نہیں پیدا ہو رہا نا اس کا. یہ تو اس کے لیے سر اس کے لیے تو ماحول بنانا پڑے گا, شاید حکومت کو بنانا پڑے یا پی ٹی اے کو بنانا پڑے. لیکن میں آپ نے جو گفتگو کی ہے چانڈیو صاحب, میں بات چیت کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو باتیں بنوانا سمجھتے ہو یہ کریں. میں کہہ رہا ہوں یہ مسئلہ حل ہوگا ہی نہیں. وہ دھن کے پکے ہیں, جب تک ان کی اپنی خواہش کے مطابق باتوں کی رزلٹ نہیں نکلے گی تب تک وہ بات چیت نہیں کریں گے. اور ان کو کیا زوم ہے, کیا قوت ہے, کیا غیب کی طاقت ہے جو کیے جا رہے ہیں, ایسا کسی نے نہیں کیا, خاص طور پر پاکستان کے اداروں سے. صحیح ہے, لیکن ایک چیز جو چانڈیو صاحب آپ نے فرمائی, آپ نے ابھی ایک آرگومنٹ دیا, آپ نے کہا کہ ایسا خوش نصیب آپ نے نہیں دیکھا کہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کے حق میں سارے فیصلے آ رہے ہیں, ان کو فیورز مل رہی ہیں. لیکن یہ تصویر کا شاید ایک رخ ہے. دوسرا رخ یہ ہے کہ اگر ان سے بلے کا نشان نہ چھینا ہوتا, 8 فروری کے انتخابات شفاف طریقے سے ہوئے ہوتے, فارم 45 47 کا جھگڑا نہ ہوا ہوتا, تو شاید آج ان کے پاس زیادہ سیٹیں ہوتی ہیں, شاید ان کو یہ ضرورت ہی نہ پڑ رہی ہوتی کہ یہ فیورز لے رہے ہوں یا ان کے لیے فیورز ہو رہی ہوں. تو یہ بھی آپ ایک ایسی جماعت کو کہہ رہے ہیں کہ فیور جس نے بہت سختیاں سہی ہیں اور جس کو الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی ان کے بقول. یار پہلی بات تو میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں, کوئی سختی برداشت نہیں کیا. کبھی ایسے بھی سپریم کورٹ میں چیف جسٹس ویلکم کرتا ہے کسی مجرم کو جو آیا ہو پیشی پر اور اس کا استقبال کیا جاتا ہو, آپ پتا چلے. ہے کوئی ایسی سیاسی پارٹی جو فوجی جوانوں کو لاٹھیاں مارتی ہو اور اس کو کچھ نہیں کر پائے؟ ہے کوئی ایسی سیاسی قوت جو ایسے افواج پاکستان کے اداروں پر حملے کریں, ان کے یادگاروں کو گرائیں, ان کے شہیدوں کی تصاویر کو بے عزت کریں اور کچھ نہیں کر سکے؟ ہم یہ کریں کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے. یار ایسی کیا بات ہے, ایسی کیا کرم نوازی ہے؟ آپ میں مثال دیتے بھٹو کی. بھٹو کے ساتھ ایسا رویہ تھا آپ کا, بھٹو کے ساتھ ضیاء الحق کی فوج کا ایسا رویہ تھا, بھٹو کے ساتھ عدالتوں کا یہ رویہ تھا, مشتاق کا یہ رویہ تھا, انوار الحق کا یہ رویہ تھا. نہیں یار ایسا نہیں ہے, یہ ظلم ہے.
ہم تو راضی ہیں, ہم تو خان صاحب کے ساتھ سیاسی جنگ کر رہے ہیں, ہم ان کے ذاتیات کے, ان کی جان کے دشمن نہیں ہیں, لیکن پاکستان کے حالات کیا ہیں جو وہ آپ ان کو مناتے پھر رہے ہیں. یوں کر لیں, اب یوں کر لیں, آپ نے سیٹیں نہیں مانگی, ہم سیٹیں دے رہے ہیں, اب آ جاؤ. وہ کہتا ہے میں نہیں مانوں گا ایسے, الیکشن کرواؤ. یہ اب سب میرے کو ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ سیٹیں نہیں مانگی, سیٹیں آپ دے رہے ہیں, تو چلیں اس پہ مزید بات چانڈیو صاحب کرتے ہیں. میں اس کا ایک قانونی نقطے پر اگر آپ اجازت دیں تو میں بات کرنا چاہ رہا تھا. الیکشن کمیشن نے آج صاحب جو فیصلہ کیا ہے کہ مخصوص نشستیں پی ٹی اے کو نہیں ملیں گی, یہ جو ابہام کے اظہار کا فیصلہ انہوں نے کیا ہے کہ جی اس میں ابہام ہے, ہم سپریم کورٹ کے پاس سے لے کر جا رہے ہیں, ٹیکنیکلی آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسد, ایک تو چیز بڑی واضح اس معاملے کے اندر ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو شارٹ آرڈر ہے, جو 9 جولائی کو اس کی لاسٹ ہیئرنگ ہوئی تھی اور 12 جولائی کو جو انہوں نے اناؤنس کیا ہے, اس کی 3 کیٹیگریز ہیں. ایک کیٹیگری وہ ہے جو 8/5 سے ایک فیصلہ آیا ہے, دوسری اس کی کیٹیگری ہے جو 11/2 سے ایک فیصلہ آیا ہے, اور تیسری اس کی ایک کیٹیگری جو ہے کہ ایک جج صاحب کا انڈیپینڈنٹ سیپریٹ نوٹ آیا ہے, یا فریدی صاحب کا, اور جو 2 والا ہے وہ جسٹس مندوخیل صاحب کا اور چیف جسٹس کا ہے, اور 11 کے اندر چیف جسٹس اور مندوخیل صاحب بھی شامل ہے اس چیز کے اندر. اور 2 دوسرے ہیں جنہوں نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے, وہ ایک جسٹس امین الدین ہے اور جسٹس افغان صاحب ہے. اب اس کے اندر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا اگر وہ 8/5 والا فیصلہ دیکھیں تو سپریم کورٹ نے بذات خود الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور پی ٹی آئی کو یہ ایک آفر کی ہے یا ایک رستہ دکھایا ہے کہ اگر آپ کو اس امپلیمنٹیشن کے اندر پرابلم آئے تو آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جا سکتے ہیں یا آ سکتے ہیں اور آپ ایک پراپر اپلیکیشن دیں. اب اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جب یہ آرڈر کر رہی تھی, چونکہ ابھی شارٹ آرڈر ہے اور اس کے اندر ایک کمپلائنس ٹائم تھا کہ 15 دن کے اندر پی ٹی آئی نے کچھ ریکوائرمنٹس کرنی تھی, اور 15 دن کے بعد اگر کوئی چیز ہوتی ہے یا اس کے اندر والا تھا تو 7 دن کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کرنا تھا. اب جس فیصلے کے اوپر سپریم کورٹ جس نتیجے پہ پہنچی ہے اس کے اوپر یہ نہ کانٹروورسی تھی نہ یہ پولیٹیکل پارٹیز تھیں, چونکہ وہاں پہ صرف کانٹروورسی یہ چل رہی تھی کہ کیا ایس آئی سی جو ہے وہ انٹائٹل ہے یا نہیں ہے, اور یہی چیز جو پی ٹی آئی تھی انڈائریکٹلی ایس آئی سی کو ایز اے پراکسی کے طور پہ الیکشن کمیشن, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک گئی. دوسرا اس چیز کے اندر تھا کہہ رہی تھی کہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں ملنے چاہیے نا, دیکھیں نا پبلکلی بھی کہہ رہے تھے اور ایون کورٹس کے اندر بھی یہ. دوسرا اس کے اندر اینگل یہ آیا کہ جو لیو گرانٹ جس سٹیج کے اندر آیا کہ جو آرٹیکل 51 کے اندر دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو سیٹ دی گئی ہیں وہ مناسب قانون کے اندر ہیں یا نہیں ہیں. اب جب سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آرٹیکل 185 کے اندر پاکستان کے اندر آج تک جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز کے یا پولیٹیکل کوسچنز گئے ہیں, یہ ایک انپریسیڈنٹڈ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ آئی ہے کہ جس کے اندر انہوں نے آرٹیکل 185 سے بیونڈ نکل کے اب پتہ نہیں آرٹیکل 187 پہ جاتے ہیں یا کس پہ بھی جاتے ہیں. ایک سیکنڈ, اور وہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے اس کے اندر سپریم کورٹ کو بذات خود بھی پتا تھا کہ اس کی امپلیمنٹیشن کے اندر پرابلم آئیں گے, چونکہ جن لاز پہ بات کی گئی ہے, چاہے آپ کا آرٹیکل 51 ہے, 106 ہے, سیکشن 104 ہے, رول 92 ہے, 93, 94 ہے, اور سب سے امپورٹنٹ 94 ہے کہ ایسی پولیٹیکل پارٹی جس کے پاس سمبل نہیں ہے وہ انٹائٹل ہے فار دی پولیٹیکل پارٹی ان اسمبلی اور ایز اے پارلیمنٹری پارٹی. تو وہ ساری جب چیزیں اگنور ہیں اور سپریم کورٹ نے خود آفر کی ہے, تو میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن اگر سپریم کورٹ کے 11 جج صاحب اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ ان کے فیصلے کی ایک غلط تشریح ہوئی ہے, نہ یہ نہیں کہا, کسی نے نہیں کہا, یہ نہیں کہا سپریم کورٹ نے. نہ یہ دیکھیں نا, یہی تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایز اے پارٹی الیکشن لڑ سکتی تھی بھلے اس کے پاس سمبل نہ ہو, یہی کہا ہے نا سر. تو یہ لا تو یہی ہے نہیں, تو آپ یہ دیکھیں سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کو یہ ادراک ہوا ہے اس کے پاس کیا راستہ ہے, بھلے اس سے یہ نہ مانگا گیا ہو, اس کے پاس اس کو یہ ادراک ہوا ہے, کیوں نہ وہ الیکشن کمیشن کو کہے کہ اس غلطی کو درست کرے. کیوں نہیں کہہ سکتا؟ دیکھیں یہ ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی کانسٹیٹیوشن سے ابو نہیں ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان بھی کانسٹیٹیوشن سے ابو نہیں ہے, اور ساری چیزیں اس پیرامیٹر. اب آپ سراؤنڈنگ سرکمسٹانسز کو چھوڑیں کہ جی وہ یہ ہو رہا تھا تو یہ ہو رہا تھا, یہ ہو رہا تھا. آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آرٹیکل 51
یا سیکشن 104 یا رول 92 94 کس سچویشن کے اندر اپلائی کرتا ہے. سپریم کورٹ کے پاس یہ ہے, چونکہ سپریم کورٹ کا کام یہ ہے, اسی ججمنٹ کے اندر لکھا ہوا ہے, نہ پولیٹیکل فیسیلیٹیشن کرنا ہے اور نہ کسی پولیٹیکل پارٹیز کی سپورٹ کے اندر آ کے کوئی فیصلہ کرنا ہے. اب اس کے اندر یہ ہے کہ کیا جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ جس کے اندر پی ٹی آئی کو سیٹس دی گئی ہیں, کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے کس کانسٹیٹیوشنل پروویژن پہ ریلائی کیا ہے. آپ کو اس پوری سچویشن کے اندر نہیں آئے گا سوائے اس چیز کے اندر کہ جو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جی پیکیلیئر سرکمسٹانسز. مان لیا کہ چلیں ہم کہتے ہیں کہ اس فیصلے میں سوال ہیں اور ابہام ہیں, لیکن یہ بتائیے کہ وہ 39 لوگ جنہوں نے یہ اپنے کاغذات نامزدگی میں لکھا تھا کہ ہم تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں, ان کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ آزاد ہوں گے؟ مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک پارٹی کے ساتھ ہیں, پارٹی برقرار ہے. نہیں, اب میں آ جاتا ہوں کہ نمبر 1 یہ ہے کہ جن لوگوں کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ انڈیپینڈنٹ ٹریٹ کیا گیا, نمبر 1 یہ تھا کہ انہیں جن ریٹرننگ آفیسرز نے انہیں اس کو ٹریٹ نہیں کیا تھا ایز اے پی ٹی آئی. سمبل لینا اور بات ہے, چونکہ آپ ایز اے پارٹی تو ہیں, لیکن سمبل جب آپ کو ملتا ہے تو پھر آپ کو 2 ایڈوانٹیج ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ نشان کے اوپر الیکشن لڑ سکتے ہیں اور اس نشان کے بعد آپ آرٹیکل 51 کے نیچے ریزرو سیٹس کو کلیم کر لیتے ہیں. اب رجسٹریشن ہونے کی وجہ سے پارٹی کا اگر 215 کے اندر یا 209-10 کے اندر الیکشن کمیشن کا نہیں ہے, سمبل نہیں ہے, اور جب سمبل نہیں ہے سر تو پھر 51 نہیں. اب یہ 39 جو الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ ٹھیک ہے, 39 کو نوٹیفائی کرنے کا فیصلہ ٹھیک ہے. 39 کی کر کے اب کیا 39 کی بنیاد جو ہے اس کی بنیاد پہ ریزرو سیٹس مل سکتی ہیں کہ نہیں ہے, اس کا جواب ہے نہیں مل سکتی, چونکہ 39 تو اس وقت اس پیرامیٹرز کے اندر آئیں گے کہ جب رول 94 کے اندر وہ آرٹیکل 51 کی کیٹیگری کے اندر فال کریں گے. یہ 39 جو ہیں اگر اس کیٹیگری میں دیکھیں تو پھر تو یہ پارلیمنٹ کے ممبر بھی نہیں ہو سکتے نا. دیکھیں پھر تو یہ نوٹیفائی نہیں کر سکتے. دیکھنا یہ ہے کہ اگر آپ ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہیں اور رجسٹرڈ ہیں اور آپ کو بین نہیں کیا گیا تو 2 فرق ہے نا. ایک طرف اگر آپ رجسٹرڈ ہیں تو آپ سارا پروسیس کے اندر جا سکتے ہیں, اور اگر آپ کو پارٹی سمبل مل گیا ہے تو پھر آپ کو جو ہے, تو اب یہ ہے کہ 39 جو ہے سر وہ پارلیمنٹری پارٹی سپریم کورٹ کے آرڈر کے آئیں گے, لیکن ان 39 کو نہ ان 39 کی بنیاد کے اوپر آرٹیکل 51 کے سیٹ اس لیے نہیں ملیں گے چونکہ وہ جو پارلیمنٹری پارٹی آپ کہہ رہے ہیں کہ 39 لوگ پارلیمانی پارٹی کے ممبر تو اور یہی سپریم کورٹ ایڈریس کرے گی کہ کیا بغیر سمبل کے رول 94 کو ریڈنڈنٹ کیے بغیر جو ہے آرٹیکل 51 صحیح کرا لیں ڈاکٹر صاحب تو مسئلہ حل ہو جائے گا. سمپل سی بات ہے. میں ایک چھوٹا سا ایک بریک لے کے واپس آ جاتا ہوں. ایک الیکشن اگر آپ صحیح کرا لینا تو یہ سارے نہیں. اچھا, اور وہ جو 22 کا جس کا کہہ رہے ہیں نا جون کا, انہوں نے خود مانا ہوا ہے الیکشن کمیشن کے سامنے کہ جی ہمارا الیکشن کمیشن نے تو 4 مہینے ہمارا الیکشن ٹھیک نہیں ہے اور ہم دوبارہ کراتے ہیں. 4 مہینے کیوں محفوظ کیا؟ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. بہت تفصیل سے حافظ صاحب نے روشنی ڈالی ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر 39 لوگوں کا تحریک انصاف کے حق میں بھی آ گیا ہے, ان 39 پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو نہیں مل سکتی. ایک الیکشن ڈاکٹر صاحب اگر آپ صحیح کرا لیتے اور آج بھی کرا لیں تو شاید بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. دیکھیے جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے حافظ صاحب نے بہت اچھے طریقے سے لائٹ ڈالی. انفارچونیٹلی انہوں نے صرف اس طرف لائٹ ڈالی جہاں یہ ڈالنا چاہتے تھے, دوسری طرف اتنی لائٹ ڈال نہیں رہے. دیکھیں بیسک مسئلہ کیا ہے. بیسک مسئلہ یہ یاد رکھنا, میں کیوں کہتا ہوں کہ یہ لوگوں کی نیتوں کی بات ہوتی ہے. اب آپ یہ یاد رکھیں ٹائم لائن کے لحاظ سے لکھیں, الیکشنز آ رہے ہیں. الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے ڈیسیژن پہ بیٹھ کے 3 مہینے 3.5 مہینے کچھ نہیں بولا. فیصلہ محفوظ کیا, فیصلہ محفوظ کر لیا نا. نہیں محفوظ کر لیا, کیوں محفوظ کیا بھائی؟ آپ اسی وقت بتاؤ. آپ اگلے کو دیکھیں, آپ نے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا ہے. یار تمہاری غلطی ہے, ایگزام سے پہلے تم جا کے, تمہارے پاس ٹائم ہے, جا کے اپنا رول نمبر ٹھیک کر دو. تم ایک دن پہلے کہو گے یار تمہارا رول نمبر ٹھیک نہیں ہے, اب وہ ایک دن میں یا 2 دن میں وہ بندہ کیا کچھ نہیں کرے گا. دس از اے سیریس کنسرن. ٹھیک ہے, اس بیسس پہ اب آ جاتے ہیں بات. الیکشن کمیشن کہتا ہے سب سے پہلے تو ہمارے آنریبل چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ سے ہم نے بلے کا نشان لے لیا, مان لیا بلے کا نشان لے لیا. جب بلے کا نشان لے لیا تو جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ یہ ضرور کہتی ہے کہ ان کے پاس سمبل نہیں ہونا چاہیے پیس آف الیکشن, وہ یہ نہیں کہتی ہے ان کو دوسرا ایک سمبل نہیں ملنا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف ایز اے پاکستان تحریک انصاف رہے گی, اس کو ایک سمبل رہے گا, ایک سمبل ملے گا ایز اے پارٹی, بیکاز اٹس اے رجسٹرڈ پارٹی.
لیکن کہیں نہیں لکھا ہوا, سر ہلانے کی ضرورت نہیں, کہیں نہیں لکھا ہوا, ٹھیک ہے. آپ یہ پرزیوم نہ کریں کہ اس کے بعد ہر ایک بندے کو انڈیویجول ملے گا, کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ہر ایک کو انڈیویجول ملے گا. تو میں یہ پرزیوم کروں گا کہ پولیٹیکل پارٹی اگر ایگزسٹ کرتی ہے, رجسٹرڈ ہے, ایگزسٹ کرتی ہے, صرف نشان کیا ہے, تو آپ ٹیمپرری نشان دے دو گے اسے. ٹیمپرری نشان بھی بڑی چیز ہوتی ہے. میرا اپنا نشان جو میری شناخت ہے آپ ہٹا دو, اس کی بجائے ٹیمپرری نشان دے دو, وہ پرابلم ہے. وہ بھی مان لیا کہ آپ لوگوں کی ہم بات مان لیتے ہیں, ہمیں مختلف نشان مل گئے جی. اب ہمیں اس مختلف نشانوں پہ جیت گئے, ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا ہمارے ساتھ زیادتی, آپ نے یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ یہ سارے لوگ انڈیپینڈنٹ لڑیں گے, اور یہ میں نے آپ نے نہیں کیا. یہ الیکشن کمیشن جو کہ آئینی ادارہ ہے, جن کا کام تنخواہ یہ اس بات کی لیتے ہیں کہ الیکشن کرائیں, یہ الیکشن کمیشن نہیں کیا تھا کہ انڈیپینڈنٹ, انہوں نے کیا تھا. کچھ لوگوں کو نوٹسز بھی بھیجے تھے کہ آپ اپنے ساتھ جو ہے پوسٹر پہ پیٹے نہیں لگا سکتے. نہیں, وہ ایک ہی بات ہے نا, ریٹرننگ آفیسر اور الیکشن کمیشن کے آفیسرز ہوتے ہیں نا. 57-58 کے تحت جاتے ہیں تو ان کے کسی آرڈر کو بھی آپ ہائی کورٹ کے لیکن وہ تو الیکشن آپ نے کہا نا, جو الیکشن تھا وہ 2022 کا ایشو نہیں ہے, الیکشن پی ٹی آئی کا 2019 سے ایشو چل رہا ہے. نہیں 19 والا نہیں تھا, 2022 کی بات تھی, اس کی بات تھی, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ ان لوگوں نے کر دیا. اب دیکھیں, اب بیسیکلی کیا ہوا ہے, جو میں ایک سادہ لفظوں میں جو مجھے سمجھ آئی ہے, سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یار یہ جو الیکشن کمیشن کی انٹرپریٹیشن سی غلط تھی, اور سب نے کہا ہے غلط تھی, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف تھی, ہے, رہے گی, ٹھیک ہے. اب انہوں نے کہا ہے کہ اس میں آپ مجھے انڈیپینڈنٹ کر رہے ہو اور میرے ساتھ ساری زیادتی کر رہے ہو, تو اب اس جگہ پہ میری نظر میں اس جگہ پہ جب آپ سب چیزوں کو واپس کرتے ہو اور میرے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہیں ان کو ریورس کرتے ہو, تو مجھے آپ یہ بینیفٹ دیتے ہو کہ یار جب آپ لوگ ایز این انڈیپینڈنٹ فائل کر رہے تھے, تو چونکہ ہم نے یہ سیٹ اسائڈ کر دیا, تو اس سے پہلے جو بھی ہے آرٹیکل 51 کر لے, جو بھی کر لے, ہم نے وہ ساری چیزیں ہٹا کے اس سے پہلے جو آپ کے پاس ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں آپ اپنی وہ کیا کہہ سکتے بھیجتے ہو, نامینیشنز کرتے ہو, سب کچھ کرتے ہو, اور پارٹی سے آپ آرٹیکل 66 الیکشن ایکٹ کے تحت آپ ایک سرٹیفکیٹ لیتے ہو, وہ سارے ڈپازٹ کرتے ہو. یہ 15 دن ہے. انہوں نے کہا آپ بیسیکلی ان 15 دنوں میں, اس وجہ سے 15 دن, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہ جو 15 دن ملے وہ یہ ملے, کیونکہ میری یہ نظر ہے. اب میں تھوڑا سا یہی تو بنیاد ہے ریویو کی جو پیپلز پارٹی نے بھی کی ہے. ایک میں ہمارے چانڈیو صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. انہوں نے ہمیں ہر جگہ پہ رگڑنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم دینا چاہتے تھے ان کو سیٹیں, یہ دینا نہیں چاہتے تھے, یہ ہم سے ڈاکہ مار کے نکل گئے تھے. وہ تو یہ پکڑے گئے ہیں چوکی پہ جا کے, وہاں پہ لگا ہوا تھا ایک وہ چوکی لگ پڑی تھی. یہ بھی تو کہا کہ آپ بات چیت ہی نہیں کرنا چاہتے کہ اگر میں زرداری صاحب کے ساتھ بات چیت کر کے آپ راضی کر لیتے ہیں. اگر میں کہ آپ کے ساتھ بات چیت نہیں کروں گا, آپ میرا بٹوا لے کر بھاگ جائیں گے. اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ مجھے 2 بندوں کو کہیں گے یار ادھر ہاتھ پکڑو, اور میرا بٹوا لے کر بھاگ جائیں گے. آگے جا کے ناکے میں پکڑے گئے تو آپ کہیں گے میں تو بٹوا دینا چاہتا تھا, یہ میرے ساتھ بات نہیں کر رہا تھا. یہ بیسیکلی یہ ہے. اور ایک اور بات انہوں نے بہت کچھ کہا ہے کہ یہ چیزیں دیکھیں, میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, وہ پھر خفا ہو جاتے ہیں, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ قصوری صاحب کا کل پرسوں ایک انٹرویو آیا تھا, وہ ذرا ایک دفعہ انٹرویو پڑھ لیں, سن لیں. یہ یاد رکھیں قصوری صاحب وہ ہیں جن کے گھر میں روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ وہاں سے سٹارٹ ہوا ہے بقول ان کے. آپ یہ نہیں انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا تھا کہ وہ کیوں گئے تھے, وہ ڈھاکہ کیوں گئے تھے, انہوں نے ڈیٹ بھی بتائی تھی. ایک چیز بتائیے انہیں کہ ایک دفعہ وہ پڑھ لے, اس کے بعد جو مرضی. ظاہر ہے ان کا تو ایک مقدمہ, بھٹو صاحب کے ساتھ ایک مقدمے کا معاملہ بھی ہے نا. اچھا چانڈیو صاحب, لیکن ابھی ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی تھی, ہے اور رہے گی, لیکن اگر بین ہو گئی تو کیا پھر بھی رہے گی؟ ایک سوال ہے آپ سے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو ندیم افضل چند صاحب جو آپ ہی کی پارٹی کے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مخصوص نشستیں ہماری نہیں بنتی. ایک تو ان کا یہ موقف ہے, باوجود اس کے کہ آپ ریویو میں گئے ہوئے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ پارٹی کو بین کرنے کے حوالے سے بڑا کلیئر موقف پیپلز پارٹی کا آج تک کیوں نہیں آ رہا کہ پی ٹی آئی کو بین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. پیپلز پارٹی اس پر خاموش ہے یا اس پیپلز پارٹی کا بہام ہے؟ میرا خیال ہے اس پہ کوئی, پہلی بات تو چند صاحب میرے دوست ہیں, میرے بھائی ہیں, ان کا بڑا ذہین ہے, بڑے سیاست پر بڑی نظر ہے, ان کی بات پہ بھی میں تبصرہ نہیں کروں گا, کئی الجھنیں پیدا ہو جائیں گی. لیکن جہاں تک تعلق ہے ہمارے دوستوں کا, اس میں کیا بحث ہے؟ ہم تو بحث نہیں کرتے آپ سے,
हमारी सीटें तुम्हारी, ये नहीं। लेकिन सवाल ये है, ये इबाम का माहौल पैदा किसने किया है? मैं नाराज नहीं होता हूँ, डॉक्टर साहब खामखा मुझसे चिढ़ते रहते। जब भी मैं बात करता हूँ डॉक्टर साहब जाती दिलचस्पी और हवाले की बात करते हैं। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ डॉक्टर साहब, मैं नाराज नहीं होता हूँ। लेकिन ये मामला पैदा कौन करता है? अब ये अवाम किसने पैदा किया है? अवाम काय का है? आप पहले दिन से माहौल ये बनाते, अभी सीटें भी ले रहे हो, अभी सारी बातें कर रहे हो, उस वक्त क्यों नहीं किया? आप आगे जाकर बहरान पैदा करके फिर मसले को हल करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो आप बताएं। लेकिन इसके भी अलावा मैं बात करना ये चाहता हूँ जो मेरे दिल में थी। मैं इन सबकी बातें सुनकर दिल में हंस भी रहा हूँ, रो भी रहा हूँ कि ये हम सियासी लोगों ने, ये सियासी मसला है जिस पे हम बातें कर रहे हैं, इनको सियासतदानों ने हल करना है, इसको पार्लियामेंट ने हल करना है, इसको असेंबली ने हल करना है, सियासी पार्टियों ने हल करना है। हमने अपना गिरेबान हवाले कर दिया है उस जगह पर। ये हमारे इदारे हैं, मैं उनको इज्जत करता हूँ, मैं मानता हूँ ये हमारे बका के इदारे हैं, लेकिन ये सियासी मामला तो सियासतदानों को हल करने चाहिए थे। पर बदकिस्मती से सियासी मसाइल जिनकी तरफ से पैदा किए गए उनका जहन सियासी था ही नहीं। वो इदारों की बात करते, आज भी इदारों की बात करते हैं। हम कहते ये मामला पार्लियामेंट का था, ये मामला पार्टियों का था, आपस में बैठ कर करते। हमें 2 सीटें मिल जाए हमें इससे परवाह नहीं, हमें और छिन जाए हमें इसका भी मसला नहीं है। लेकिन हमने तो सीधी सी बात की है, जहां तक ताल्लुक है उन पे बैन डालने का कि पार्टी ने मौका अख्तियार नहीं किया। ये किसने आपको बताया है कि पार्टी ने मौका अख्तियार नहीं? पार्टी कयादत का बयान आ गया है। हम तहरीक इंसाफ में बंदिश के हामी नहीं है, हमने तो कहा है, अभी भी कह रहा हूं, मैं भी जिम्मेदार कारकुन हूं, मैं भी कह रहा हूं हम सियासी पार्टियों के बंदिश के हामी नहीं है। सपोर्ट करेंगे। ये वो पुराने लोग हैं जो, जी क्या बोले, क्या बोल रहे हैं? मेरे से भी बात करें ना सर। वो कह रहे हैं कि आप हामी तो नहीं है, इन्होंने कहा है, उन्होंने कहा, वो ये कह रहे हैं कि आप हामी तो नहीं है लेकिन आप हुकूमत के फैसले को सपोर्ट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं। नहीं, हरगिज नहीं हमने कहा। बाकी मामला तो हो रहे हैं, पार्टी में बंदिश का मामला हो रहा है, उसमें मेरी क़यादत का, मेरे तमाम सीनियर रहनुमाओं के बयान तक गए। हम उनकी बंदिश के हामी नहीं है और न हम चाहते हैं कि किसी सियासी पार्टी में बंदिश पड़े, सीधी बात है। लेकिन जहां तक मामला बहरान के हल करने का, मैं मेरी पार्टी भी खान साहब को जिम्मेदार समझते हैं इस सियासी बहरान के। अगर वो सियासी तदब्बर से काम लेते, सियासतदान बनकर बातें करते, सियासतदान बनकर काम करते, तो ये बहरान हल हो जाता था। पहली बात तो बहरान पैदा नहीं होता। बहरान क्यों पैदा होता? आपने पैदा किया अपनी अना की खातिर। फिर मैं एक जुमला दोहरा रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आता इस बहरान से खान साहब क्या हासिल करना चाहते। मैं तो एक सियासी कारकुन हूं, मुझे तो समझ में नहीं आता। सारा मामला उन्हीं की तरफ जाता है। आप देख लें भला, इदारों को भी उन्होंने बीच में ले आए हैं। अभी भी कहते मैं और किसी से बात नहीं करूंगा जनाब, उन्हीं से करूं। अब उन्हीं कौन है? आप कहें सियासी पार्टियां गलतों का एतराफ करें, मेरे साथ ज्यादतियां हुई हैं, आप एतराफ करें, मैं आप ही से बातचीत करूंगा। ये तो आप बात नहीं करते। नहीं, मैं इनसे बात नहीं, इनसे नहीं करोगे तो मलाइका से करोगे। अभी मलाइका फिलहाल नहीं आएंगे, आप भूल में हैं, आपको इन्हीं से बात करनी होगी, नहीं तो ये बहरान लंबा होता चला जाएगा, ये बहरान हल नहीं होगा। मैं बता रहा हूं आपको, मैंने सारी उम्र एक कारकुन के साथ में पार्टी में रहा हूं, पाकिस्तान को देखता रहा हूं। ये बहरान हल नहीं होगा जब तक खान साहब सियासी पार्टियों से बातचीत के लिए तैयार नहीं होंगे। बाकी और जब बिल्कुल सही है सर, ये आपकी उम्र भर के सियासी तजर्बे का निचोड़, आप अपने उम्र भर के सियासी तजर्बे का निचोड़ ये बता रहे हैं कि बहरान हल हो ही नहीं सकता इमरान खान अगर सियासी जमात के साथ बात नहीं करेंगे। मैं इसको, आप इससे पहले कि रिस्पॉन्ड करें, मैं हाफ साहब, ये 2 चीज़ें आज और हुई हैं। एक तो लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान का 12 मुकदमात में जो रिमांड था वो कलअदम करार दिया गया, और दूसरा जो तौहीन इलेक्शन कमीशन के लिए फर्दर जो जेल में जाकर निसार दुरानी साहब जो मेंबर हैं वो वहाँ जाकर करते रहे, और उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज कलअदम कर दिया है कि जी ये जेल ट्रायल इसका नहीं हो सकता था। क्या देखिए असद, सिर्फ मैं एक चीज़ पहले पे आऊँगा फिर आप इस पे आ जाइए, चूँकि इन्होंने उस चीज़ के अंदर बात भी की थी
سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے اوپر. تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا کام جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ کرنا ہے. اس کا کام ری رائٹنگ بھی نہیں ہے, امینڈ کرنا بھی نہیں ہے, اور انسرشنز بھی نہیں ہے. یہ پوری دنیا کے اندر یہ ایک اسٹیبلش پریکٹس ہے, اور جب بھی دنیا کے اندر کوئی سپریم کورٹ اس طرح کی کرتی ہے تو اس کے اوپر بڑے کوسچنز مارک آتے ہیں. اب اس چیز کے اندر ایک حد تک سپریم کورٹ کا کہنا ہے, وہ جو انہوں نے وضاحت کیا کہ جی 15 دن اس لیے لکھے گئے ہیں کہ 15 دن شیڈول کے حساب سے آپ کو یہ وہ انٹرپریٹیشن آپ کے خیال میں ٹھیک ہے؟ نہیں, وہ بھی اس لیے نہیں ہے نا کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے پارلیمانی پارٹی کہہ دیا, ٹھیک ہے سپریم کورٹ کہہ سکتی ہے, لیکن کیا ہر پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ آرٹیکل 51 کے نیچے انٹائٹل ہے یا نہیں ہے؟ اصل کوشچن وہ ہے, اور وہ کوشچن وہ ہے کہ وہ کون سی پولیٹیکل پارٹی ہوگی. وہ آپ کا آئین, قانون اور رولز یہ کہتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل پارٹی ہو جس نے ایک الیکشن سمبل پہ لڑا ہو. اب یہ اگر سپریم کورٹ نے ان ساری چیزوں کو اگنور کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن کیا ہے, ری رائٹنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن کی ہے, اور انسرشنز کی ہیں جو آپ کے 2 ممبرز ججمنٹ کے آیا کہ سپریم کورٹ کا کام جو ہے انسرشنز نہیں ہے. سپریم کورٹ کا کام پلین لینگویج کے اندر جو ہے اپنے فیصلے کو ذکر کرنا ہے اور اس کے مطابق ایک فائنڈنگز دینا ہے. تو یہی ایک کوسچن مارک ہے کہ نہ اگر یہ تھا نمبر 1 ان کو اپرچونٹی دیتے کہ آپ آئیں اپنا کیس بیان کریں, جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ کو فیور نہیں کرنی چاہیے. سر یہ بھی تو دیکھیں نا, یہ انٹرپریٹیشن بھی تو سپریم کورٹ نے کرنی ہے کہ یہ انسرشن ہے یا انٹرپریٹیشن ہے. دیکھیں نا, انہوں نے ان کے بقول تو انہوں نے انٹرپریٹیشن اصل نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر یا یہ ہے کہ لیجسلیٹر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بھی یہ پتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرنا یا کانسٹیٹیوشنز کے اندر الفاظ نہیں ڈالنا یا اس کے اندر اس کو ری رائٹ کرنا یہ پارلیمنٹ کا کام ہے. یہ سمپل ہو سکتا ہے ڈیٹیل ججمنٹ آئے تو یہ سارے نکات اس میں آپ کے سامنے آرٹیکل 63A کی ججمنٹ آئی نا, جس کا ابھی تک ریویو نہیں لگ رہا. اس 63A کے اندر یہ تھا کہ آپ اگر ووٹ ڈالتے ہیں تو آپ ڈسکوالیفائی کر جائیں گے. اب مطلب یہ ہے کہ آپ کا ووٹ ڈلنے کے بعد جو ہے اس کا جو رائٹنگ کہا گیا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ آپ کا ووٹ بھی نہیں کاؤنٹ ہوگا. تو وہ جو ووٹ نہیں کاؤنٹ ہونا وہ آرٹیکل 63A کے اندر تو نہیں لکھا ہوا ہے نا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو اسد آرٹیکل 63A کی ججمنٹ کا ریزلٹس آئے گا وہی آپ کا آرٹیکل 51 کی ججمنٹ کا آئے گا, چونکہ دونوں ہی پیرامیٹرز ہیں. وہاں پہ بھی سپریم کورٹ نے جو تھا وہ ایک پبلک پاپولیرٹی کے اوپر کہا تھا کہ ڈیفیکشن نہیں آنی چاہیے. حکومت کو چاہیے, آپ کے خیال میں حکومت کو نہیں چاہیے کہ وہ جائیں سپریم کورٹ کے پاس اور یاد دلائیں انہیں کہ جی یہ 63A کی تشریح جو ہے یہ ریویو پینڈنگ ہے, اس کو ریویو لگائیں. اس وقت عمر عطا بندیال صاحب نے بھی کہا تھا کہ جی آپ ہمیں بہت سارے مقدمات میں آپ نے اٹھایا ہوا ہے, اس سے موقع ملے تو ہم یہ لگائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر چیف جسٹس کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ اگر اپنے دور کے اندر وہ کیس کا کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس ریویو کا فیصلہ بھی وہ خود کر کے جائے. کیوں دوسروں پہ چھوڑ کے جاتے ہیں؟ ایک نیب کا معاملہ آیا تو پچھلے چیف جسٹس صاحب نے اس کو چھوڑ دیا اور اگلے پہ آگے, اور آپ دیکھیں اس کا ریزلٹ 63. آج بھی تو یہی ہو رہا ہے کچھ. اب جیسے 8 فروری کے انتخابات کی ایک پٹیشن گئی ہوئی ہے, وہ نہیں لگ رہا. ایک سوال ہے, نہیں تو جب آپ کا آرٹیکل 225 ہے کہ ٹریبیونلز میں آپ نے جانا کس قانون کے تحت فرض کریں اگر پاکستان تحریک انصاف ایز اے پارٹی جو رجسٹرڈ ہے اس سے سمبل ہٹ جاتا ہے اور اس کو کوئی اور سمبل مل جاتا ہے یا ان کے چلو ان کے کینڈیڈیٹس کو کوئی اور مل جاتا ہے, لیکن وہ کینڈیڈیٹس ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, اور وہ اس سمبلز کے لحاظ سے بینگ اے کینڈیڈیٹ آف پاکستان تحریک انصاف اگر وہ الیکشن لڑتے تو پھر کیا یہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبر ہوتے یا نہیں؟ اب پاکستان تحریک انصاف کا ممبر ہونا, پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کے طور پر نہ, دونوں مختلف چیزیں ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن سمبل کے اوپر الیکشن لڑنا یہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ کوشچن یہ ہے کہ آپ کی ریزرو سیٹس کس کو ملیں گی. اگر پاکستان کی سپریم کورٹ یہ کہہ دیتی کہ رول 94 جو ہے وہ آرٹیکل 17 کے اوپر مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سارے 8 کے 8 جج یہ ان سے بہت بہتر, وہ 8 کے 8 جج جو they don't understand the constitution. یہی دیکھیں اگر یہ مطلب وہ سارے 8 نہیں 11 وہ نہیں سمجھتے, جو انہوں نے یہ کہا کہ could have been, اور انہوں نے کہا could have been, اور یہی تھا. اگر یہ ہوتا اس پوری ججمنٹ جو آئی ہے اس کے اندر رول 94 کا سپریم کورٹ کے آرڈر میں ذکر تو نہیں ہے سر. ایک پولیٹیکل پارٹی جس سے آپ الیکشن لے لیتے ہیں, نہیں لے لیتے ہیں, وہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی کسی دیکھیں امپورٹنٹ چیز دیکھیں لڑ سکتی ہے, کس نے کہا نہیں ایک چیز ہے, لیکن آپ میرا دیکھیں آپ کا
आइन कहता है, मुझे ये बताएं इस पूरी जजमेंट के अंदर असद, मैं इम्पोर्टेंट जजमेंट के अंदर रूल 94 जो है इनिशियल इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं लिखा? मैं एज अ पॉलिटिकल पार्टी अगर मैं एग्जिस्ट करता हूं, मुझे कोई भी आप सिंबल दे दो, कोई भी सिंबल दे दो, पॉलिटिकल पार्टी लड़ती है, सिंबल इज ओनली पाकिस्तान में। एक मिनट, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसमें सिंबल इसलिए जरूरी है कि यहाँ के लोग बेचारों को समझ नहीं आती, वो पढ़ नहीं सकते उनको उसमें, तो वो सिंबल है। लेकिन असल चीज पॉलिटिकल पार्टी है। अगर पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती है, वो लड़ रही है, इट डजंट मैटर किस सिंबल पे लड़ रही है। आज की तशरीह तो इलेक्शन नहीं, आज की तशरीह नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के अंदर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी लिखा हुआ है कि आप लड़ नहीं सकते? लड़ सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते तो बात खत्म हो गई ना। चांडियो साहब से आखिरी नुकता मैं चांडियो साहब से ले लूं। एक रिक्वेस्ट करूं चांदियो साहब को, एक रिक्वेस्ट करूं। देखिए चांदियो साहब, मैं आपका बहुत कदर करता हूं, आप लोग बहुत मतलब एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ आप हैं कि जो जिसका डेमोक्रेसी के ऊपर बहुत बड़ा वो क्या कह सकते हैं एक मान है कि यार हम लोग बड़े डेमोक्रेटिक हैं। आप लोग कहते कि हम बात नहीं करना चाहते। देखिए अगर हम बात नहीं करना चाहते, अगर आप लोग उसके बावजूद आप लोगों को चाहिए कि अगर ये आप लोग डिजर्व या आप लोगों की पार्टी को नहीं मिलने चाहिए सीटें, डोंट कंटेस्ट इन द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। नंबर 2, अगर हम आपसे बात नहीं करना चाहते तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप हमारे ऊपर कदगन डालें। अगर कोई सीटें आपको पता है, और आपको पता है, पूरी तरह पता है कि कितनी सीटें हमसे गलत ली गई है, हमें पता है कि हमारे पीपल्स पार्टी से ज्यादा नहीं है, लेकिन बाकी तो आप प्लीज कम से कम वो काम ठीक कर ले, हमें छोड़ देना, हम बुरे हैं, आप तो सही काम कर लेना। चांडियो साहब वो कह रहे हैं हम अगर बात नहीं कर रहे तो आप हमारी सीटें, इसका मतलब है कि हमारी सीटें ले लेंगे। मैं भी मुख्तसर बात कर देता हूं। कुर्बान जाऊं डॉक्टर साहब आप पर और आपकी जमहूरियत दोस्ती पर। ऐसा हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान में जैसी आपने जमहूरियत दोस्ती की है शायद ही किसी ने की हो। हम तो कुछ भी नहीं है, आप बहुत बड़ी चीज है, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। हम समझते हैं आपका होना जमहूरियत के लिए बहुत जरूरी है। आप जमहूरियत की खूबसूरती, चलें इस बात को छोड़ें। अब असल बात यह है कि यहाँ एक गलतफहमी में बात हो गई है कि रोटी कपड़ा मकान का जो फैसला हुआ कसूरी साहब वालों के पास हुआ। ऐसा नहीं है। डॉक्टर मुबशर के घर पर वो इजलास हुआ, और पहला इजलास और हुआ, कन्वेंशन भी वहां हुआ, पहला कन्वेंशन फिर हैदराबाद में हुआ। तो ये इनको पता नहीं है, इनका वास्ता नहीं है पार्टी से। इन्होंने पार्टी दुश्मनी में देखी है, इन्होंने कभी भी दोस्ती पार्टी से की नहीं है खुर्शीद साहब वालों ने। तो इनको छोड़ दे। ये दुरुस्ती में करना चाहता था कि रोटी कपड़ा मकान का और पार्टी के मंशूर का फैसला डॉक्टर मुबशर हसन साहब के घर पे हुआ, पहला कन्वेंशन भी वही हुआ। अब आप जो पूछना चाहेंगे मैं बताऊंगा। सही है, चलिए बहुत शुक्रिया मौलाना चांडियो साहब, सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब, हाफिज एहसान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ब्रेक लेते हैं छोटा सा, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। जरा उनसे जानेंगे एमक्यूएम इन तमाम कौमी मामलात में क्या सोच रही है। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। एमक्यूएम के सीनियर तरीन रहनुमा रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, खुशामदीद। डॉक्टर साहब, इस वक्त कौमी सतह पर बहुत सारे इशूज चल रहे हैं और आपकी राय बड़ी मोतबर होगी इस हवाले से, क्योंकि आप पाकिस्तान के सीनियर तरीन पॉलिटिशियंस में से भी हैं और अपनी पार्टी में भी शायद सबसे सीनियर हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो पाबंदी है, इस पर दो टोक मौक़िफ़ क्या है एमक्यूएम का? पाबंदी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? समझता हूँ कि हमने तो आज तक अपनी सियासी ज़िंदगी में किसी सियासी जमहूरी हुकूमत की जानिब से किसी भी मुखालिफ सियासी जमात पर पाबंदी इस तरह आयद होते हुए नहीं देखी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के ज़माने में जो पाबंदी लगी थी उस वक्त नैब थी, और उसकी बाकायदा बड़ी वजूहात बनाई गई थी, जिसमें मुल्क की बका और सलामती को एक बहुत बड़े इशू के तौर पर रखा गया।
نیب کے لوگوں کا افغانستان آنا جانا تھا، صحیح غلط کی بات میں نہیں کر رہا، میں بتا رہا ہوں کہ ایک ریزن بہت بڑا بنایا گیا تھا، لیکن یہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ مخالفت ہے یہ بڑے سیاسی گراؤنڈ پر ہے، ماں سوائے 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ بہرحال دعوت فکر دیتا ہے، اور پی ٹی آئی کو بھی سول سرچنگ کرنی چاہیے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ایسے واقعات پر کہیں بھی شائبہ نہ ہو کہ پی ٹی آئی اس میں انوالو رہی ہے۔ اشتعال انگیزی کسی بات کی پرواہ نہیں کرتا، یہی غیر ذمہ دارانہ اور ذمہ دارانہ سیاست میں فرق ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لیکن اس کے باوجود بھی اس کے لیے الگ کمیشن بنایا جا سکتا ہے، اس کی الگ پروب ہو سکتی ہے، اس میں پی ٹی آئی کے کن کن لوگوں کا، بڑے لوگوں کا رول ہے اس کو علیحدہ سے ڈیل کیا جا سکتا ہے، لیکن صرف اس کو جواز بنا کر اگر یہ پابندی والی بات کی جائے گی تو دیکھیں بہت ساری باتیں لوگوں کے سامنے پی ٹی آئی کے اسمبلی کے اراکین جو بڑی تعداد میں منتخب ہوئے ہمارے سامنے کی بات ہے، اور پہلی پوزیشن انہی کی تھی، اس کے بعد پی ایم ایل این تھی، اس کے بعد پیپلز پارٹی، اور چوتھے نمبر پر ایم کیو ایم رہی ہے۔ اب اسی طریقے سے پھر بہت سارے اور سوال بھی رہے ہیں الیکشن کی کریڈیبلٹی پہ، جیسے 2018 کے الیکشن کی کریڈیبلٹی پہ سوال تھے، اسی طرح 2024 کے الیکشن پر بھی ہے۔ تو اب یہ ساری باتوں کے بعد تو ہونا یہ چاہیے کہ کوئی ایسا راستہ نکالنا ہے، سیاسی جماعتوں کو، سیاسی برادری کو سر جوڑ کر بیٹھنا ہے، کسی طرح اپوزیشن کی جماعت اور اس کے لیڈر کا اعتماد بھی لینا ہے، اور اسے کسی طرح انگیج کرنا ہے، ایک قومی ایجنڈا وضع کرنا ہے، قومی مفاہمت اور قومی مشاورت کے ذریعے سے، اور اس میں ساری باتیں آ سکتی ہیں کہ آئندہ انتخابات میں کیسے اس شائبے کو بھی روکا جائے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کا لفظ یوز ہوتا ہے کہ وہ کبھی کسی جماعت کے ساتھ ہے، کبھی کسی جماعت کے ساتھ ہے، آج ایک کے ساتھ ہے تو کل اسی کے خلاف، یہ سارا تاثر سیاسی جماعتیں اگر بناتی ہیں اپنی مرضی سے تو اس کا مطلب پھر سیاسی جماعتوں کی رسپانسبلٹی ہے نا، وہ سب مل کر یہ انشور کرے کہ آگے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جو ہے کوئی بات چیت نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی انہی کا فرض ہے کہ کیسے کریڈیبل، جو میں سمجھ پایا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی تحریک انصاف کی ایک بہت بڑی غلطی تھی، اس پر پروب بھی ہونا چاہیے، کمیشن بنانا تو وہ بھی ہونا چاہیے، لیکن اس سب کے باوجود تحریک انصاف پر پابندی نہیں ہونی چاہیے، نہیں لگنی چاہیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں بات بین السطور ہوتی ہے، شعر میں حاشیے نہیں ہوتے، سیاسی جو میں جس مطلب ہے کہ سینیورٹی پر میں ہوں تو میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی ایک میں اپنی طرف سے بہت ہی حتمی کو رائے دے دوں۔ آپ ابہام کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ابہام برقرار رکھنے میں کیا مصلحت ہے؟ دیکھیں میں ذاتی طور پر تو اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ تحریک انصاف پر پابندی لگنی چاہیے۔ ایم کیو ایم پاکستان نے بھی جو بیان دیا تھا ایک ٹویٹر کے ذریعے سے، جب یہ والی بات آئی تھی میرے خیال میں محرم کے ابھی عاشورہ بھی نہیں ہوا تھا شاید، اس وقت بات آئی تھی کہ یہ بات آئی تھی، تو ایم کیو ایم نے کہا تھا کہ دیکھیں اب اگر حالات اس نوبت کو پہنچ گئے ہیں تو اس میں بھی بڑی ذمہ داری بہرحال پی ٹی آئی کی ہے، ہاں باقی جماعتوں کی بھی ذمہ داری ہے، ہم نے سب کو بری ذمہ نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ بالآخر آج نہیں تو کل اور سونر دا بیٹر ساری جماعتوں کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے اور خود کو، ملک کو اس سیاسی بحران سے نکالنا چاہیے، کیونکہ جو معاشی بحران ہے وہ ہم سب کو کھا جائے گا۔ مہنگائی، بے روزگاری، غربت، گیس، بجلی، تیل، ان کی قیمتیں، ان کے نرخ، لوڈ شیڈنگ، پانی کے مسائل، کرائسس، اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ آج بھی آپ کے میرے انٹرویو میں جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ اس میں بھی بات کرنے والا ہوں میں ڈاکٹر صاحب، آئی پی پی بھی میں بات کرنے والا ہوں آپ سے، کیونکہ اس پر آپ نے ایک واضح موقف لیا ہے، لیکن اس پر آخری سوال کر کے پھر میں آگے بڑھ جاتا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ چونکہ آپ کی پارٹی میں ایک بڑا واضح سسٹم موجود ہے، مشاورت کا رابطہ کمیٹی ہے، آپ تو کوئی چیز بھی کوئی فرد واحد فیصلہ آپ کے ہاں نہیں کر سکتا جیسے کہ اور جماعتوں میں کرتے ہیں، تو کیا آپ کی پارٹی میں اس پر مشاورت ہوئی ہے؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ یہ میری ذاتی رائے ہے کہ پابندی نہیں لگنی چاہیے، پارٹی کی رائے کیا ہے؟ مشاورت کا عمل ہوا ہے؟
یہ مناسب نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے۔ آگے جا کے یہ ساری سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما ہونے اور نیام سے تلواریں باہر باہر نکالنے، اور یہ اکھاڑا بن جائے گا، اسمبلی اکھاڑا بن جائے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اقدام مناسب نہیں ہے۔ سبھی کی تقریباً یہی رائے تھی، کوئی اس کے حق میں نہیں تھا، لیکن چونکہ پی ایم ایل این کے ہم حلیف ہیں، پی ایم ایل این کی کچھ مصلحتیں ہیں، کچھ مجبوریاں جو بھی ہیں، لیکن ہم نے یہ بھی کہا کہ ہمیں اعتماد میں بھی نہیں لیا گیا۔ جیسے شہری رحمان کھل کر کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو بھی اعتماد میں نہیں لیا، ان کے سارے رہنما کہتے ہیں ہمیں بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ تو پہلے تو اعتماد میں لیں، ہمیں بتائیں اس کی وجوہات کیا ہے، اتنا ناگزیر کیوں ہے کہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا، آپ کی حکومت نہیں چلے گی، اور آپ کو 5 سال اسی طرح مکمل کرنے ہیں کہ ان کی بالکل ان کا گلا گھونٹ دیں، ان کی آواز بند کر دیں۔ پہلے آپ نے نہیں تو کسی طرح ان کا بلہ لیا گیا، پھر اس کے باوجود بھی وہ کیمپین نہیں چلا سکے۔ ساری باتیں تو حقیقت ہے نا۔ اب اگر اس کا میں بول لوں گا تو مختلف کنوٹیشن ہوتا ہے۔ دیکھیں حقیقت ہے، اسے نظریں نہیں چرا سکتے، اور یہ ایک بلی ہے جو پنجے گاڑے منہ پھاڑے کھڑی ہوئی ہے نا۔ اب اگر اس کے ہوتے ہوئے ہم آنکھیں بند کر لیں، ہم کبوتر بن جائیں، تو پھر ہماری تو شامت آنی ہے، اور سیاسی جماعتوں کو نقصان ہوگا، کیونکہ اب ملک اس جگہ پر نہیں ہے، اس نیچ پر نہیں ہے کہ کسی اور کی کمزوری سے آپ فائدہ اٹھائیں، کہ کسی کے فیلئر اور ناکامی سے آپ کی گڈی چڑھ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ نہ سیاسی جماعتیں یہ ایک دوسرے کے لیے غلط فہمی خوش فہمیاں دور کر دیں۔ اب ریاست کو، ملک کو بچانے کی بات کریں، سیاسی جمہوری عمل کو مضبوط مستحکم کرنا، اور اس کے بعد معیشت کو موقع دینا۔ پاکستان کے عوام بیزار ہیں، تنگ ہیں، انہوں نے ساری جماعتوں کو ووٹ اس لیے نہیں دیا کہ اسمبلی کا پہیہ جام کر دیں، حکومت کو 6 مہینے میں گرا دیں، لیکن مہنگائی بے روزگاری پر کوئی بات نہ کرے۔ تو یہ پی ٹی آئی بھی اسی آبزرویٹری میں ہے جس میں ہم سب ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انہیں صرف اپنے بڑے لیڈر کو جو رہا کرانا اس کی تحریک چل رہی، اس کے 100 میں سے 100 نمبر ملیں گے، اس کے 10 نمبر ہے، باقی 90 نمبر جو عوام غربت، افلاس، بیماری اور یہ بنیادی سہولتیں، پانی، بجلی، گیس، اس کے لیے آپ ڈاکٹر صاحب یہ جن مسائل کا دیکھیں آپ ظاہر ہے پاکستان کے بڑے پیچیدہ گھمبیر مسائل ہیں، اور اس وقت تو شاید لوگ بہت پریشان ہیں۔ کیا آپ کے خیال میں یہ مسائل پاکستان میں سیاسی بے چینی ختم کیے بغیر حل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں لیکن یہ تو انتظار نہیں کر سکتے نا کہ سیاسی بے چینی ختم ہو، اور پھر اس کے بعد اگر آج بارش ہو رہی ہے، چھت ٹپک رہی ہے، تو پہلے چھت کو تو ریپیئر کریں گے نا آپ، یا پہلے آپ انتظار کریں گے کہ پوری چھت گر جائے پھر ہم نیا مکان بنائیں گے؟ کیونکہ ابھی وہ سارا مٹیریل نہیں آیا ہے جس سے نیا مکان بنے گا، اور اس کی وجہ سے آپ صرف گارا لگا کے تھوڑی سی اس میں گیرو مٹی، وہ جو بجری ہوتی ہے وہ ڈال کے سیمنٹ وغیرہ کو آپ وہ بارش کے پانی کو آپ پورے مکان کو گرنے دیں گے؟ میرے خیال میں آپ کو ان ٹینڈم سارے گھوڑے ایک ساتھ ریس میں آئیں گے۔ عارضی مسائل کیسے حل ہوں گے، بنیادی مسائل سیاسی بحران، بے چینی کیسے حل کریں گے، اسی کے ساتھ معاشی بحران کا شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم، لانگ ٹرم کیا ہے، اور یہ ساری چیزیں یقین مانے ہمارے شیڈو بجٹ میں بھی ہے، جس میں معاشی خود مختاری کے بغیر آپ کی خود مختاری کا کوئی آپ ہے ہی نہیں خود مختار۔ اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ساورن کنٹری، ہم آزاد اور خود نہیں ہیں، ہماری جب تک معاشی خود مختاری قائم نہیں ہوگی ہم خود مختار نہیں۔ ہم نے اس کا رستہ دیا، ہم نے اس کے طریقے بتائے، ہم نے کہا امیروں پر، وڈیروں، جاگیرداروں، رؤوسا پر، ان کی دولت، ان کی جائیداد، ان کی املاک پر ضرور ٹیکس لگائیں، ڈائریکٹ ٹیکس لگائیں، لیکن انڈائریکٹ ٹیکس کی زد میں ایک عام آدمی گناہ پہ سے خدا کے واسطے اسے جینے کا حق دیں۔ معیشت میں اس کا بھی کوئی کردار ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت جو پریشانی ظاہر ہے ٹیکسز اور باقی چیزوں کی پریشانی، اس وقت سب سے بڑھ کر جو پریشان ہے لوگ بجلی کے بلوں سے ہیں، اور اس میں بھی ظاہر ہے ٹیکسز ہیں، آئی ایم ایف کی شرائط ہیں، کیپیسٹی پیمنٹس ہیں، آئی پی پیز ہیں۔ آپ نے اس پر واضح لائن بھی لی ہے، مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا قومی سلامتی کے لیے یہ خطرہ ہے، اور آپ نے کہا کہ اس کو جو ہے وہ ریوزٹ ہونا چاہیے، لیکن جن لوگوں نے یہ معاہدے کیے، پیپلز پارٹی نے، نون لیگ نے، انہی کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ ان سے سوال کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر آئی پی پیز پر جتنا کلیئر سٹینڈ ہم نے لیا، اگر 4 سال میں پی ٹی آئی لے لیتی، مجھے چوائس تو دینا آپ،
چوائس دیں نا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے آج اپنی جو بجٹ تقاریر تھی، عمر ایوب تھے، اسد کیسر تھے، عامر ڈوگر تھے اور ان کے جتنے بڑے رہنما ہیں جو بھی تھے، کیا انہوں نے کوئی واضح موقف لیا جیسے ایم کیو ایم نے لیا؟ ایم کیو ایم کی جو تقاریر میری تھی، مصطفیٰ کمال بھائی کی تھی، اگر آپ وہ سنیں تو میرے خیال میں ہم نے تو پاکستان کے تمام جو آئینی ادارے ہیں ان سب کو ٹچ کر کے وہاں پر بھی ہم نے یہ کہا کہ اگر صحیح طرح سے ٹیکس نہیں دیے جا رہے، ٹیکس نہیں لے جا رہے، جو استثناء ہے اس کو ختم کریں. بہت ساری باتیں یہ جو ہمارے شمالی علاقوں میں جو استثناء ہے جس سے کہ سینکڑوں ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے. پھر پاکستان کی جو تجارت اور کاروبار ہے کہ یہاں کی وہاں چونکہ ٹیکس ایگزمپشن ہے اور یہاں ٹیکس ایگزمپشن نہیں ہے تو مصنوعات وہاں جاتی ہے اور وہاں سے آتی ہیں. تو بات یہ کہ وہ 18% کا جو ٹیکس یہاں دے رہے ہیں وہ وہاں سے معاف ہو گیا تھا تو وہ کما رہے ہیں بلا وجہ کہ 18 روپے اضافی وہ کما رہے ہیں. تو دیکھیں یہ ناانصافی ہے، ظلم ہے. مطلب یہ کہ اب آپ کو کہیں نہ کہیں سے وڈیروں جاگیرداروں پر کوئی ٹیکس نہیں، ان کی آمدنی پر کوئی ٹیکس نہیں. معیشت کا 25% زراعت سے آتا ہے، پوری معیشت کا جی ڈی پی میں، کل ملک کی مجموعی پیداوار میں، اور 1% ٹیکس میں اس کا رول ہے، اس کا کنٹریبیوشن ہے. تو مجھے بتائیں کہ کیسے مساوات قائم ہوگی، کیسے انصاف ہوگا، کیسے عام آدمی پر ٹیکسوں کا بوجھ کم ہوگا، کیسے مہنگائی کا مقابلہ کریں گے. 200 ارب روپے سے کہانی شروع ہوئی تھی آئی پی پیز کی کہ 200 ارب روپے کیپیسٹی چارجز کے دیتے تھے. آج 2000 ارب روپے 1900 ارب کے بجٹ میں سے آپ کیپیسٹی چارجز کے دے رہے ہیں. پھر اسی طریقے سے 2000 ارب روپے صرف قرضوں کے سود میں دے رہے ہیں جو کہ آپ قرض لے کر دے رہے ہیں. تو آپ گردشی قرضے کو ختم کر پا رہے ہیں، نہ آپ بجٹ کے خسارے کو، قرض کو پورا کر پا رہے ہیں، نہ آپ تجارتی. ڈاکٹر صاحب اب مسئلہ یہ ہے نا کہ ایک طرف تو یہ معاشی مسائل ہیں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اور یہ ہیں، دوسری طرف آئینی مسائل ہیں اور خواجہ آصف صاحب تک کہہ رہے ہیں کہ آئینی میلٹ ڈاؤن کا خطرہ ہے، کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن کا. آج کچھ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر ڈاکٹر صاحب ابہام کا اظہار کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم وہ 41 والا فیصلہ، 39 کو تو انہوں نے نوٹیفائی کر دیا لیکن 41 کو ہم جو ہے وہ نہیں کر سکتے، اس کے لیے تو ہم جائیں گے آئینی تشریح کے لیے دوبارہ سپریم کورٹ کے پاس. یہ آپ بھی کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن دیکھ رہے ہیں، مخصوص نشستیں اور بہت ساری چیزیں، کیا ہو رہی ہے؟ یہ کانسٹیٹیوشن میلٹ ڈاؤن سے زیادہ ایک اصطلاح تھی کہ بریک ڈاؤن آف کانسٹیٹیوشنل مشینری. اور یہ فیصلہ جب سپریم کورٹ کا آیا تھا تو اس وقت ہم نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ سیاسی جماعتوں کے درمیان ہی صرف پولرائزیشن میں اضافہ نہیں کر رہا بلکہ یہ پاکستان کے تمام ریاستی اداروں کے درمیان جو کہ قطعی اور قطعی مختلف پیجوں پر ہیں اور سب اپنے آپ کو اپنی جگہ صحیح سمجھ رہے ہیں اور کوئی ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بڑا بننے کے لیے کسی چھوٹے کو ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سب جگہ سب اپنے آپ کو پرفیکٹ اور دوسرے کو امپرفیکٹ، اپنے آپ کو 100% صحیح اور دوسرے کو 100% غلط سمجھ رہے ہیں تو کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن کہیں، کانسٹیٹیوشنل مشینری کا بریک ڈاؤن کہیں. اور جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو ایک وقتہ ہم نے وحید کاکڑ صاحب کو اور شاید غلام اسحاق خان کو ایک ساتھ رخصت ہوتے ہوئے بھی دیکھا. میں مثال دے رہا ہوں، میرے چونکہ یادداشت میں اور تجربے میں، مشاہدے میں یہ چیز ہے تو میں بتا رہا ہوں. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ فارمولا ریپیٹ ہو رہا ہے ہوگا، ایسا نہیں ہے. لیکن دیکھیں یہ ان ساری چیزوں کے نتیجے میں پھر ملک کی جگہ سائی الگ ہو رہی ہے. اب تو اسٹیٹسمین بننے کی ضرورت ہے. الیکشن بہت ثانوی ہو جاتا ہے. آپ پہلے یہ بتائیں کہ آگے ملک کو چلانا کیسے ہے اور پھر اگر کسی کے ساتھ ہے کس کے ساتھ نہیں، 1-2 سال کے بعد پھر رونا ہو، یعنی حکومت بن بھی جاتی ہے. بالکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحب، اس کا مطلب یہ ہوا آپ جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ بہرحال سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کر ہی یہ فارمولا تلاش کرنا ہے کیونکہ آج جو ہو رہا ہے یہ پھر ریپیٹ ہوگا 2 سال کے بعد. درست فرمایا ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین یہ آج کا پروگرام تھا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.